کہ آج ایک بڑا مین ایشو ہے اور وہ ایشو ہے ہمارے کسان کو، اور اس ایشو کو اگر یہ ریزالو نہ کیا تو جو آنے والے سال ہوں گے نا، پاکستان میں خوراک کا قحط پڑ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کے حکمرانوں کو یہ ہوش آنی چاہیے. ایک ان کا منسٹر کہتا ہے جی ہمارے پاس سٹوریج کی جگہ نہیں ہے. یہ نان سینس نہیں ہے. ڈالر تمہارے پاس نہیں ہے باہر سے چیزیں خریدنے کے لیے. جو چیز آپ خود پروڈیوس کر سکتے ہو، جس کی پیداوار تمہارے ملک میں ہو سکتی ہے، اس کو آپ سیکیور نہیں کر سکتے ہو. پھر تم حکمرانی کیوں کرتے ہو؟ اگر یہی جواز پیش کرنے ہیں، تھوڑا سا یہی جواز اگر آپ نے پیش کرنے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکمرانی کریں. حکمرانی کا حق اس کو ہے جو ملک کے مسائل ان کو حل کرے، ملک کو مسائل سے نکالے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج ان محنت کشوں کے فنکشن میں. یہ نیب کا ادارہ کس لیے بنایا تھا؟ یہ ہم پولیٹیشنز کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنانے کے لیے؟ یہ پولیٹیشنز کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے؟ یہ پاکستان میں سیاستدانوں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ بنایا تھا؟ یہ نیب کا چیئرمین کیوں سویا ہوا ہے آج؟ میرا اس سے سوال ہے کہ جس کابینہ نے گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی اس کا احتساب ہونا چاہیے. جس بیوروکریسی نے یہ پرپوزل دی کہ نیب والے سوئے بیٹھے ہیں. راجہ پرمیشور کے خلاف تو مقدمہ بنا دیتے ہیں، یوسف زادہ گیلانی کے خلاف تو بنا دیتے ہیں، اپنی نوکریاں کیوں دی؟ آصف علی زرداری کے خلاف بنا دیتے ہیں. لیکن وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ میری نمائندہ گورنمنٹ نہیں تھی. ان کے پاس قطعاً یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ میری نمائندگی کرتے. میری نمائندگی کا اختیار آج جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہے. میرا مطالبہ ہے، کیونکہ 4.5 ملین ٹن انہوں نے امپورٹ کیا، 3.5 ملین ٹن ان کے پاس آلریڈی سٹاک تھا، تو 300 ملین ان کی پروڈکشن ہے اس دفعہ. ہماری جو کنزمپشن ہے 280 ملین ٹن ہے سال کی. جب ہمارے پاس ایکسیس، اور پھر آپ امپورٹ کب کر رہے ہیں؟ ہماری فصل اپریل میں آ جاتی ہے، آپ مارچ میں اس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر پنجاب کا وزیر کہتا ہے کہ جناب ہمیں 150 ارب ڈالر دینا پڑ جائے گا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر حکومت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو حکومت، ان کو دو کہ جو لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. ہم تو آج بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اگر اس وقت حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو اگلی دفعہ کسان گندم کاشت نہیں کرے گا. اور اگر گندم کاشت نہیں ہوگی تو ڈالر تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. پاکستان کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. میرا موٹر سائیکل ایکسپورٹ نہیں ہوتا، میری یہ ٹویوٹا گاڑی ایکسپورٹ نہیں ہوتی، لیکن میرا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے، میرا کیلا ایکسپورٹ ہوتا ہے، میرا آم ایکسپورٹ ہوتا ہے. کتنی بدقسمتی کی بات کہ ہماری ٹیکسٹائلز ایکسپورٹ ہوتی ہیں لیکن ہماری کاٹن ہمیں امپورٹ کر کے لانی پڑتی ہے. تو اگر آپ نے ملک کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے نا، تو پھر ایگریکلچر پہ آپ زور دیں، اس کے ان پٹس پہ دیکھیں کہ محنت کش کو اور کسان کو اس کے ان پٹس جو ہے وہ سستے داموں میں لیں تاکہ آپ کی پروڈکشن بڑھ سکے. بڑا ایک عام سا محاورہ ہے ہمارے پنجابی میں بھی، پٹواری میں کہتے ہیں کہ جس دے گھر دانے اس دے کملے بھی سیانے. اور ساڑھے گھر دانے ہون گے تو ساڑھے بندے سیانے ہون گے، بھوکے نہیں مرن گے.